بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کے خلاف کیا کیا پراپیگنڈے کیے گئے جو اپنی موت آپ مر گئے۔ جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو عمران خان کے خلاف لانچ نہ کی گئی ہو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب کو انہوں نے پریس کانفرنس کروائی ان سے عین اس موقع پر جب عمران خان دھرنا لیے جا رہے تھے، برے طریقے سے فلاپ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے عائشہ گل الئی اسکینڈل لانچ کیا، ان کو باقاعدہ انہوں نے سامنے لائے، برے طریقے سے فلاپ ہوا۔ اسی طرح پھر ریحام خان سے شادی کے بعد جب طلاق ہوئی تو ریحام خان کی کتاب ان سے لکھوائی گئی جسے کاما سوترا کہتے ہیں، برے طریقے سے فلاپ ہوئی۔ اور الیکشن کے دنوں میں انہوں نے کیا تھا، پچھلے الیکشنوں میں۔ اسی طرح انہوں نے یہودی کارڈ کھیلا، جو مذہب کا ٹھیکیدار ہے، جو ہر ایک کو یہودی ایجنٹ بنا دیتا ہے، خود اپنا پیٹ اس کا سنت کے مطابق نہیں، برے طریقے سے فلاپ ہوا یہ بھی کارڈ۔ اسی طرح آڈیو لیکس کی گئی، برے طریقے سے فلاپ ہوئی۔ دنیا نے اس پر تھو تھو کی کہ وزیر اعظم یا کسی کی ذاتی آڈیو لیکس کرنا یہ کون سا بات ہے، کون سی اخلاقی طور پہ اچھی حرکت ہے۔ اسی طرح سے علیم خان لانچ کیا گیا اور جہانگیر ترین لانچ کیا گیا، اپنی موت خود مر گئے۔ یہ سیاسی آپ کے سامنے ہے، یہ بھی پراپیگنڈا۔ اسی طرح یہ موجودہ صورتحال میں اکبر ایس بابر جو ایسا بندہ جو ہے وہ جسے کو کہتے ہیں قبر سے اٹھا کر لائے آئے سامنے کہ یہ بھی بندہ پارٹی کا بانی ممبر ہے، برے طریقے سے فلاپ ہوا۔ اسی طرح فارن فنڈنگ کیس کا یہ بھی اکبر ایس بابر نے سٹارٹ کیا تھا، چونکہ مورے تو ہوتے ہیں نا استعمال کرنے کے لیے، چونکہ یہ شریف مافیا، زرداری مافیا، فضل الرحمان مافیا، یہ ایک بہت بڑے مافیا ہیں۔ اسی طرح فارن فنڈنگ کیس بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح انہوں نے قادیانی کارڈ کھیلا، جبکہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں اور دوسرے فورمز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر کھل کر بات کی کہ ان کی گستاخی نہ کی جائے، ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کارڈ کھیلا ہے بے شرموں نے، برے طریقے سے فلاپ ہوئے۔ اسی طرح مانیکا کے ساتھ زبردستی طلاق کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، برے طریقے سے فلاپ ہوئے۔ لوگوں نے کہا اب اس کو غیرت آئی ہے، اس وقت بات نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سامنے لاتا گیا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہوں اور حق کے راستے پر چل رہے ہوں تو پھر ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے جو کسی پر بہتان لگاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، کوکین اور شراب کا بیانیہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے جیل میں بھیج کر عمران خان کو ثابت قدم رکھ کر یہ ثابت کیا کہ عمران خان کا نشے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا بیانیہ بڑھ گیا۔ اسی طرح انہوں نے خٹک، چوہان اور ڈار سے الزامات لگوائے، وہ سارے بیانیے بڑھ گئے، سب کو پتہ چل گیا کہ کیسے یہ بیانات دلوائے گئے۔ اسی طرح عدت نکاح کا بیانیہ وہ بھی بڑھ گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ اسلام میں وہ مفتی صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ عورت کی گواہی معتبر ہوتی ہے، اس لیے اس پر بھی بڑھ گئے۔ یہ تو شاہانہ کا پراپیگنڈا کیا، اپنی BMW نکل آئیں، سارا کچھ نکل آیا، لیکن یہ بڑھ گئے۔ اسی طرح بنی گالا کی منی ٹریل مانگی گئی، جو عمران خان نے جمائمہ سے منگوا کر 40 سال پرانی منی ٹریل، وہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی اور صادق اور امین قرار پائے اس مسئلے پر، تو یہ بھی بیانیہ بڑھ گیا۔ اسی طرح عمران خان پر 3 دفعہ اٹیک ہوئے، جو آپ دیکھ لیں کہ ایک تو وزیر آباد اور دوسرا وہ عدالت پیشی کے موقع پر اٹیک ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بچا لیا، وہ بھی بڑھ گیا پلان۔ اور اسی طرح سائفر ایکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ پچھلے دنوں باڑ کے رکھ دیا، یہ کیا ہے بھئی، اس میں ہے کیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں تنگ جیل میں رکھنا اور اذیت دینے کا معاملہ، اٹک جیل میں رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان نے کہا میں ایڈجسٹ کر گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت دی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اس میں بھی وہ کامیاب رہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 200 جعلی کیس بنائے اور مسلسل عمران خان کی پیشیاں بھی کرتے رہے، آخر کار ان کو کچھ نہ ملا،
پھر وہ بھی بیانیہ بڑھ گیا. یہ 200 کیس بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس میں مکمل طور پہ سرخرو کر دے گا. اسی طرح میڈیا کو پر عمران خان کو بین کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا پر ایسا عروج دیا، لوگوں نے میڈیا کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. یہ بھی بیانیہ بڑھ گیا. اسی طرح عمران خان کو 9 مئی کے واقعے میں ملوث کرنا، جبکہ وہ حراست میں تھے، تو چونکہ یہ سیاسی جماعتوں کی کوشش تھی اور اب بھی یہ کوشش یہی کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیانیہ واڑ دیا ان کا. اسی طرح آزاد صحافیوں پر ظلم، جیسے کہ عمران ریاض خان ہے، جیسے کہ ارشد شریف شہید کا جو شہادت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایکسپوز ہو گئے کہ یہ لوگ شامل ہیں، یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ شامل ہے. اسی طرح میڈیا پر نام لینے پر پابندی لگائی گئی، تو قاسم کے ابا کے نام سے اللہ تعالیٰ نے مشہور کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی کے نام سے پکارا جانا شروع ہو گیا. یعنی کہ ہر حربہ ان کا ناکام ہوا. اسی طرح ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب میں اور انہوں نے مکمل دھاندلی کی، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا اور عمران خان اس میں سے بھی نکل گئے اور 15 سیٹیں اس میں سے جیت گئے. اسی طرح عمران خان کو یہ کوشش کرتے رہے کہ عمران خان کسی طریقے سے ڈیل کرے اور باہر چلے جائیں تاکہ نواز شریف کی طرح بگھوڑا کلوایا جائے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پلان فلاپ کر دیا ان کا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پارٹی پر پابندی کی کوشش کی گئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پلان ناکام کر دیا. اسی طرح کینسر ہسپتال کے فنڈز پر پراپیگنڈا کیا گیا اور خواجہ آصف رنگ باز سب سے زیادہ اس میں بیچ بھی تھا، جبکہ دنیا اس کو مانتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل معیار کا بہترین ہاسپٹل ہے کینسر ہاسپٹل. وہ بھی بیانیہ جو انہوں نے کوشش کی اس کو خراب کرنے کی، وہ بھی بڑھ گیا. اسی طرح پارٹی جھنڈے کو نکالنے پر پابندی انہوں نے لگائی، تو کے پی کے سے یہ آغاز ہوا، پارٹی جھنڈے نکلے، وہ بھی بڑھ گیا. یعنی کہ ان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا. حتیٰ کہ لیگل ٹیم کو دھمکیاں دی گئی اور ابھی بھی دی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے عمران خان کو نکالتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح اندرونی غدار، بلیک میلنگ اور اس کے علاوہ ان کی بہنوں پر بھی بوگس کیس فائل کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فلاپ کر دیا، دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور عمران خان کے خلاف جو درمیان دوری ہے اس کو بڑھایا جائے اور کہا جائے کہ عمران خان پاک فوج کے خلاف ہیں. لیکن عمران خان نے وہ بھی بیانیہ زبردست کر دیا کہ فوج بھی میری، ادارے بھی میرے، میرے سے زیادہ پاک فوج ضروری ہے. تو یہ بھی بیانیہ زبردست ہو گیا ان کا. اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی سے کئی پارٹیاں بنانا شروع کی. پرویز خٹک لانچ ہوا، جہانگیر ترین نے پارٹی بنائی. آپ دیکھ لیں بندے تو ہیں، ووٹر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معاملات فلاپ کر دیے ان کے. اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر سے غداری کا بیانیہ بنایا کہ عمران خان کشمیر سے غداری کر رہا ہے، جبکہ کشمیریوں نے عمران خان کے حوالے سے آوازیں بلند کر کے اگر عمران خان ہوتا تو ہمارے لیے آواز اٹھاتا تھا. تو یہ بھی بیانیہ کشمیریوں نے ان کا زبردست کر دیا. پھر یہ بیانیہ بنایا گیا کہ یہودی ریاست تسلیم کرنا چاہتا ہے عمران خان. بعد میں حامد میر صاحب نے وہ سارا پنڈورا باکس کھول دیا کہ کون کروانا چاہ رہا تھا، عمران خان پر کون دباؤ ڈال رہا تھا. عمران خان نے اس دباؤ کو قبول نہیں کیا، وہ بھی بیانیہ چلا گیا. پھر انہوں نے ایک اور کوشش کی کہ امریکہ بہادر کو اڈے دیے جائے اور انٹرویو کروایا گیا. عمران خان نے وہاں پر ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر سارا بیانیہ زبردست کر کے رکھ دیا. اسی طرح انہوں نے ورکرز، بچوں، عورتوں پر یہ ابھی تک جاری ہے جو ظلم وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو منظوری کچھ ہو رہا ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی طرح ورکرز کے کاروبار بند کیے، لیکن دیکھ لیں عثمان ڈار آپ کے سامنے پھر آ کر سامنے کھڑا ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کرتا رہتا ہے، جرأت پیدا کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے بغض عمران میں جا کے لنگر خانے بند کر دیے، صحت کارڈ بند کر دیا، اساس پروگرام بند کر دیا، کسان پروگرام وہیں پر رک گیا، اقتصادی اصلاحات جو کی تھی وہ وہیں پر رہ گئی. اسی طرح ٹورزم کے معاملے پر پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا،
وہ روک دیا گیا، اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا گیا انہوں نے وہ ریورس کیا، الیکٹرانک ووٹنگ وہ انہوں نے ریورس کی، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو عمران خان نے اچھا اقدام کیا انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور ہر برائی کا الزام عمران خان پر لگانے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الحق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ کو فتح دیتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پہلے بھی ایک آیت کا مفہوم جو ہے بار بار بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو فتح تمہاری ہی ہوگی، مشکلات ضرور آئیں گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے راستے میں اور تحریک انصاف کے راستے میں مشکلات بہت آئی ہیں، ابھی تک آ رہی ہیں، ابھی تک آروز اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ کاغذات بھی مسترد کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں میں نے یہ چیزیں اس لیے آپ کو گنوائی ہیں کہ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، جب آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فتح آپ کا مقدر کر دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ ثابت قدم کھڑے رہیں، اور جھوٹ اور طاغوت کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔